خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 سے تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ عام طور پہ اس میں چند دعائیں ہیں جس سے ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، تو یعنی ربنا سے جتنی بھی دعائیں آئیں گی اسے آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے، میرے ویڈیوز کو روک کر کے یا قرآن شریف کو کھول کر کے، یعنی آپ کے پاس جو قرآن شریف ہے اس میں سے آیت نمبر کتنا ہے 191، 92، 93 اور 94 اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آئیے میں تلاوت کرتا ہوں، اب ترجمہ بھی سمجھ لیں گے تو دعا کو یاد کرنے میں آپ کو اچھا لگے گا۔ میری گزارش ہے کہ آپ ان دعاؤں کو ضرور یاد کر لیجئے گا۔ آیت نمبر 191، 192، 193 اور 194، یعنی جہاں سے ربنا کا استعمال ہوا ہے اسے یاد کر لینا چاہیے ہم لوگوں کو۔ آئیے تلاوت میں کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ جناب، یہی دعائیں میں پھر پڑھتا ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے گا۔ دیکھیے یہاں سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعاؤں کو یاد کر لیجئے گا۔ آپ میری ویڈیوز کو بند کر کے بار بار میری آواز سنیے، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو قرآن شریف کھول کر کے اسے یاد کیجئے، وقت نکال کر کے یاد کر لیجئے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو آئیے اب ترجمہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات کے دن کی باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں
اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے رہتے ہیں. غور سے ابھی سنا حضرت. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، وہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. اے ہمارے رب، تو نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے. اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کی دن ہم کو رسوائی میں نہ ڈال. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. یہی آیات ہیں جسے ہم لوگوں کو یاد کرنا چاہیے. اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا. آئیے تفسیر کی طرف دیکھتے ہیں. کائنات اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک خاموش اعلان ہے. کائنات یعنی دنیا اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک خاموش اعلان ہے. آدمی جب اپنے کان اور آنکھ سے مصنوعی پردوں کو ہٹاتا ہے تو وہ اس خاموش اعلان کو ہر طرف سننے اور دیکھنے لگتا ہے. ان کو ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک ایسی کائنات جس کے ستارے اور سیارے خربوں سال تک بھی ختم نہیں ہوتے، وہاں انسان اپنی تمام خواہشوں اور تمناؤں کو لیے ہوئے صرف 50 سال اور 100 سال میں ختم ہو جائے. ایک ایسی دنیا جہاں درختوں کا حسن اور پھولوں کی لطافت ہے، جہاں ہوا اور پانی اور سورج جیسی بے شمار بامانہ چیزوں کا اہتمام کیا گیا ہے، وہاں انسان کے لیے حزن اور غم کے سوا کوئی انجام نہ ہو. پھر یہ بھی اس کو ناممکن نظر آتا ہے کہ ایک ایسی دنیا جہاں یہ اتھاہ امکان رکھا گیا ہے کہ یہاں ایک چھوٹا سا بیج زمین میں ڈالا جائے تو اس کے اندر سے ہرے بھرے درخت کی ایک پوری کائنات نکل آئے. وہاں آدمی نیکی کی زندگی اختیار کر کے بھی اس کا کوئی پھل نہ پاتا ہو. ایک ایسی دنیا جہاں ہر روز تاریک رات کے بعد روشن دن آتا ہے، وہاں صدیاں گزر جائیں اور عدل و انصاف کا اجالا اپنی چمک نہ دکھائے. ایک ایسی دنیا جس کی گود میں زلزلے اور طوفان سو رہے ہیں، وہاں انسان ظلم پر ظلم کرتا رہے مگر کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا سامنے نہ آئے. جو لوگ حقیقتوں میں جیتے ہیں اور گہرائیوں میں اتر کر سوچتے ہیں ان کے لیے ناقابل یقین ہو جاتا ہے کہ ایک بامانہ کائنات بے معنی انجام پر ختم ہو جائے. وہ جان لیتے ہیں کہ حق کا داعی جو پیغام دے رہا ہے وہ نطق یعنی بولنا، نطق کی زبان میں اسی بات کا اعلان ہے جو خاموش زبان میں ساری کائنات میں نشر ہو رہا ہے. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جب سچائی کھلے اور جب انصاف کا سورج نکلے تو اس دن وہ ناکام و نامراد نہ ہوں. وہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. وہ مفاد اور مصلحت کی تمام حدوں کو توڑ کر داعی حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ جب کائنات کا اجالا اور کائنات کا اندھیرا ایک دوسرے سے الگ کیے جائیں تو کائنات کا مالک ان کو اجالے میں جگہ دے، وہ ان کو اندھیرے میں ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑ دے. کیا بات ہے، کتنی بہترین تفسیر بھی ہے اور آیات بھی ہیں. بار بار انہیں پڑھنے کو دل کرتا ہے. آپ بار بار اسے پڑھیں گے، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے. آئیے آگے کی طرف دیکھتے ہیں. عقل اور بے عقلی کا حقیقی پیمانہ اس سے بالکل مختلف ہے.
جو انسانوں نے بطور خود بنا رکھا ہے۔ یہاں عقل والا وہ ہے جو اللہ کی یاد میں جیے، جو کائنات کے تخلیقی منصوبہ میں کام کرنے والی خدائی معنویت کو پالے۔ اس کے برعکس بے عقل وہ ہے جو اپنے دل و دماغ کو دوسری چیزوں میں اٹکائے، جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جیسے کہ اس کو مالک کائنات کے تخلیقی منصوبہ کی خبر ہی نہیں۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ بس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، وہ لڑے اور مارے گئے، ان کی خطائیں ضرور ان سے دور کر دوں گا اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ملک کے اندر منکروں کی سرگرمیاں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی میزبانی ہوگی۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہیں، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرو۔ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل ایمان کی ذمہ دارانہ زندگی ان کو نفس کی آزادیوں سے محروم کر دیتی ہے۔ ان کے اعلان حق میں بہت سے لوگوں کو اپنے وجود کی تردید دکھائی دینے لگتی ہے، وہ ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ صورتحال کبھی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے وطن میں بے وطن کر دیے جاتے ہیں۔ ان کو مخالفین کی ظالمانہ کارروائیوں کے مقابلے میں
کھڑا ہونا ہوتا ہے، اللہ کے دین کو انہیں جان و مال کی قربانی کی قیمت اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ان امتحانات میں پورا اترنے کے لیے اہل ایمان کو جو کچھ کرنا ہے وہ یہ کہ وہ دنیا کی مصلحتوں کی خاطر آخرت کی مصلحتوں کو بھول نہ جائیں، وہ مشکلات اور ناخوشگواریوں پر صبر کریں، وہ اپنے اندر ابھرنے والے منفی جذبات کو دبائیں اور متاثر ذہن کے تحت کوئی کارروائی نہ کریں۔ پھر ان کو باہر کے حریفوں کے مقابلے میں، حریف مانے دشمن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، پھر ان کو باہر کے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ ثابت قدمی ہی وہ چیز ہے جو اللہ کی نصرت مانے مدد، جو اللہ کی نصرت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ تمام اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہیں، وہ دینی جد و جہد کے لیے باہم جڑ جائیں اور ایک جان ہو کر اجتماعی قوت سے مخالف طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ ایمان دراصل صبر کا امتحان ہے، اور اس امتحان میں وہی شخص پورا اترتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خدا سے بے خوف اور آخرت سے بے پرواہ لوگوں کو زور اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، ہر قسم کی عزتیں اور رونقیں ان کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف اہل ایمان اکثر حالات میں بے زور بنے رہتے ہیں، شان و شوکت کا کوئی حصہ ان کو نہیں ملتا، مگر یہ صورتحال انتہائی عارضی یعنی وقتی ہے۔ قیامت آتے ہی حالات بالکل بدل جائیں گے۔ بے خوفی کے راستے سے دنیا کی عزتیں سمیٹنے والے رسوائی کے گڑھے میں پڑے ہوں گے، اور خوف خدا کی وجہ سے بے حیثیت ہو جانے والے ہر قسم کی ابدی عزتوں اور کامیابیوں کے مالک ہوں گے۔ وہ اللہ کے مہمان ہوں گے، اور اللہ کی مہمانی سے زیادہ بڑی چیز اس زمین و آسمان کے اندر نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہیں پہ ختم ہے۔ ہاں جناب، یہیں پر ختم ہے الحمدللہ۔ سورہ آل عمران آج اختتام پذیر آپ لوگوں کے سامنے مکمل سورہ آل عمران میں نے پیش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے یہ دیکھ رہے ہیں سورہ النساء، کل انشاءاللہ میں تلاوت کروں گا۔ دیکھیے، تلاوت کرنے سے مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے، اسی بہانے میں بھی صبح کی نماز سے پہلے یا صبح کی نماز کے فوراً بعد میں تلاوت کر لیتا ہوں، اور بھی لوگ سنتے ہیں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس کا اجر دے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ گھر میں اجتماعی طور پہ پڑھیں، ہر کام کو چھوڑ کر کے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی جو اردو جانتے ہیں وہ پڑھیں، یا پھر میری آواز کو سنیں، اور پوری توجہ کے ساتھ 15-20 منٹ کا ویڈیو ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر یہ صرف 17 منٹ کا ویڈیو ہے، تو ذہن میں رکھیے 20-25 منٹ تک آپ قرآن کی تلاوت سنیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، یقیناً اس میں بھی ثواب ہے، اور اس سے زیادہ ثواب ہے جو صرف بغیر ترجمہ اور تفسیر کے آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پلس یہ کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو صرف تنہا کرتے ہیں نا، آپ تو عادت ڈال لیے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، آپ کے گھر والے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح تلاوت کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، آپ کے مطلب گھر کے تمام افراد تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کسی گھر میں نہیں ہے، مجھے پتا ہے۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اجتماعی طور پر بیٹھ کر کے قرآن شریف کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کیا کریں۔ گھر میں عادت ڈالے، ہر کام، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی بھی ہے اس کو بھی بیٹھائیں۔ کام کرنے والے کو چھوڑ مت دو، تم چائے بناؤ ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی بھی سننے کا موقع دیجیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔